بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سلمان خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، علم یا تعلیم یہ انسان کو کہتے ہیں کہ گرنے نہیں دیتی، انسان کو یہ کم از کم اوپر اٹھا کے رکھتی ہے. لیکن علم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں فنی مہارت حاصل ہو اور ہم آئی ٹی اور ٹیکنیکل فیلڈ میں بھی آگے ہو تو یہ ہمارے روزگار مہیا کرتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیکن وہ رزق پہنچانے کا جو وسائل جو اس نے اس دنیا پہ بنائے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں جو اس کے وسیلہ بنتے ہیں. اور ان میں سے میرا ماننا یہ ہے کہ برینس کالج جس کے پلیٹ فارم پہ آج ہم موجود ہیں اور جن کے روح رواں کاشف افتخار صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ انہوں نے اتنے زیادہ روزگار کا جو ایک سسٹم مہیا کیا ہے لوگوں کو، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل کالج ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فنی مہارت میں جو چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں جس سے انسان اپنی روزی روٹی کا کر سکتا ہے وہ بھی کرے، اور ساتھ ساتھ میں یہ علم اور تعلیم بھی دیتے ہیں. ناظرین، یہ ادارہ برینس کالج لاہور کے ٹاپ کے اداروں میں سے ہیں. اس وقت ان کی 3 برانچز موجود ہیں. کاشف افتخار صاحب نہ صرف برینس کالج کے روح رواں ہیں بلکہ آل پاکستان ٹیکنیکل ہنرمند ایسوسی ایشن کے وہ صدر بھی ہیں. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیسے خیال آیا کہ برینس کالج کا آغاز کرے آج سے 20 سال پہلے. السلام علیکم کاشف صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی سلمان، آپ ٹھیک ہیں؟ زبردست، اللہ کا شکر ہے. سر پہلے تو آپ کی بہت بہت جناب نوازی جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کرونا کے اس پینڈیمک میں بھی ہمیں ٹائم دیا، تو ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں. تھینک یو. اچھا یہ بتائیں کہ کیسے خیال آیا آپ کے برین میں، یہ کیسا ہے کہ برینس کالج جو ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، تقریباً ماشاءاللہ برینس کالج کو اس وقت 20 سال ہو چکے ہیں اور 21واں سال جو ہے وہ اس میں لگ چکا ہے. بالکل ایسے ہی. اور جب ہم نے 20 سال پہلے بنیاد رکھی برینس کالج کی تو اس عزم اور اس سوچ سے رکھی کہ جس کے 2 موٹیو تھے. ایک موٹیو یہ تھا کہ مناسب ترین فیس ہو، مناسب فیس نہ ہو، مناسب ترین فیس ہو، اور دوسری سوچ یہ تھی بہترین ایجوکیشن ہو. ان دونوں کو آج بھی اتنے مشکل دور میں، جبکہ اتنا کرٹیکل وقت ہے کرونا کا اور بجٹنگ آؤٹ ہے، اکانومی تباہ ہوئی پڑی ہے، اس کے اندر بھی ہم اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں. ایک مناسب فیس، بلکہ مناسب ترین فیس میں کہوں گا، اور دوسرا بہترین تعلیم، اس کو آج بھی قائم رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا عزم تھا جس کے ساتھ ہم نے سوچا کہ جو عوام کی خدمت ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے. دیکھیں اس میں 2 ہی ویز ہیں، ایک آپ چوز کر لیں میڈیکل فیلڈ کو، یا دوسری آپ تعلیم کو کر لیں. تو ہم نے جو ہے وہ تعلیم کو چوز کیا، اور برینس ایجوکیشن سوسائٹی کے انڈر بیسیکلی برینس کالج چلتا ہے. تو سوسائٹی نے یہ پلیٹ فارم لیا کہ ہم اس کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں آ کے عوام کی خدمت کریں گے، جس میں ہم نے لوست ترین بجٹ میں بہترین ایجوکیشن دی. سر تعلیم کی آپ بات کرتے ہیں، تعلیم بھی ہمارے 2 طرح کی ہیں. ایک جو ہے ہماری ایک فارمل تعلیم ہے، اور دوسری آپ ٹیکنیکل یا فنی سائڈ پر آئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت اس چیز کو میں یوں لوں گا کہ شاید اس کا جواب ہمیں تھوڑا لیٹ آیا ہے، یعنی سمجھ لیجیے جواب کو آنے میں 20 سال لگے ہیں. وہ میں یوں لیتا ہوں کہ آپ نے جیسے سوال کیا کہ ٹیکنیکل کو کیوں چوز کیا. اب ساری اسکول ایجوکیشنز میں بھی ہیں اچھے اچھے نیم ہیں، اور جو تھے وہ عام کالجز جو ہیں جو ہمیں اکیڈمک ایجوکیشن دیتے ہیں اس میں بھی کافی اچھے نام موجود تھے. لیکن اس وقت میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے خدمت کرنی ہے تو کون سی فیلڈ ہے. پہلے فیلڈ چوز کی ایجوکیشن کی، پھر دیکھا کہ ایجوکیشن میں سیکٹر کون سا ہے، تو اس کو ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ہم نے پک کیا. ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ہم نے پک اس لیے کیا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اچھے نام ہی نہیں تھے جو کہ واقعی اچھی ایجوکیشن دے ٹیکنیکل کی فیلڈ میں. کیونکہ ٹیکنیکل ہنر جیسی تعلیم تو پوری دنیا میں اس کا نعم البدل نہیں ہے. اس کا سبق ہمیں اب ملا ہے. بیسیکلی میں وہی کہنے لگا تھا شروع میں کہ اس میں جواب آتے آتے 20 سال لگے برینس کو سمجھ لیں. اور وہ جواب یہ ہے کہ اس میں کرونا کے بیسیکلی 2 پیغام ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں. میں اس کو لیتا ہوں کہ کرونا نے ہمیں 2 میسیجز، بڑے اہم پیغام دیے ہیں. ایک پیغام کرونا نے یہ دیا ہے کہ فیوچر میں حالیہ وقت اور فیوچر تبدیل ہو گیا ہے. پوری دنیا کا مائنڈ سیٹ بدل چکا ہے. ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنا پڑے گا. جیسے آج ہم موبائلز کے بغیر نہیں چل سکتے کیونکہ ہماری ضرورت ہے، تو جب میں جملہ بولنے لگا ہوں اس کے بغیر ہم فیوچر میں نہیں چلیں گے جو کہ ضرورت بن جائے گی. اور کورونا کا میسج یہ ہے کہ یا تو چلے گا ٹیکنیکل ہنر
جن دو لوگوں کے ہاتھ میں ٹیکنیکل ہنر ہے وہ زندہ رہ رہے ہیں اور زندہ رہیں گے اور وہی چلتے رہیں گے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دوسری ایجوکیشن نہیں چلے گی, لیکن ادھر فیلڈ چینج ہو چکی ہے, مائنڈ سیٹ بدل چکا ہے, اور ٹیکنیکل والے لوگ جو ہیں وہ برے حالات میں بھی اپنا گزارا کر لیتے ہیں. جبکہ باقی ہم نے دیکھا کتنی اتنی اچھی تعلیم تھی, اللہ معافی دے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, سوشل میڈیا گواہ ہے کہ اتنی اتنی تعلیم لینے کے بعد جو ٹیچر حضرات تھے ان بیچاروں نے کیا کیا, انہوں نے کسی نے تندور لگا لی تو کسی نے ریڑیاں لگا لی, کیونکہ کام تھا کچھ نہیں, اور ایک اچھا خاصا ہم کہیں کہ رگڑا لگ گیا تو پوری دنیا کا رگڑا لگا, صرف پاکستان کا نہیں لگا. لیکن اس کے اندر جو لوگوں نے سروائیو کیا وہ کون تھے؟ ٹیکنیکل ہینڈ والے. انہوں نے بہرحال سروائیو کیا کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے وہ موبائل ریپیئرنگ کرتے تھے, چاہے وہ موبائل ریپیئرنگ سیکھے ہوئے تھے, چاہے لیپ ٹاپ ریپیئرنگ تھے, چاہے CCTV کیمرہ جانتے تھے, اور سب سے ٹاپ پہ جو گاڑیوں کا سافٹ ویئر ہے EFI جسے ہم بولتے ہیں آٹو EFI, جس میں ہم گاڑیوں کے سافٹ ویئر کو جو ہے کوڈس کو ٹھیک کرتے ہیں اور اس کے سافٹ ویئر سے پوری گاڑی کے معاملات چلتے ہیں, اس میں جو خرابیاں آتی ہیں وہ ہم ٹھیک کرتے ہیں. تو وہ چلتی نہیں, کرونا آیا, ایمبولینس چلی, گاڑیاں بھی چلیں, پرابلمس بھی آئے, ان کے میکینیکل میں بھی آئے, سافٹ ویئر میں بھی آئے, لڑکوں نے کیا جنہوں نے ہم سے سیکھا ہوا تھا, انہوں نے بہرحال کام کیا. دوسرا پیغام کرونا کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو جڑے ہوئے, جو کمپیوٹر سے جڑے ہوئے تھے کسی بھی شکل میں, جی انہوں نے سروائیو کیا. آج وہ گھر بیٹھے $500-700 حقیقتاً بنا رہے ہیں, اینڈ دے آر ہیپی ود اٹ, دے آر ناٹ ریڈی ٹو ڈو دا جاب. وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے, اینڈ دس از ٹرو. جس میں ٹاپ فیلڈ میں جو سمجھتا ہوں, عوام کو میسج دیتا ہوں, اور وہ ہے ویب, جو کہ سمجھ لیں جڑ ہے. اس کے بعد SEO, فری لانسنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ سمجھ لیں آپ اس میں بہن بھائی ہیں, کزنز ہیں. اس کو سیکھنا ہے, اس کو سیکھنے کے بعد آپ کو رستہ ڈیفینیٹ ملتا ہے. فری لانسرز نے کمائیاں کی ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہیں, لیکن اگر آپ پراپر طریقے سے اس چیز کو سیکھیں تو یہ بہترین فیلڈ ہے کمپیوٹر کی فیلڈ میں. ان لوگوں نے سروائیو کیا ہے یا ٹیکنیکل نے کیا. جی اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جی بے شک اللہ تعالیٰ روزی فراہم کرتا ہے, لیکن جب زمین پر آپ اس کا وسیلہ بنتے ہیں اور یہ اتنی بڑی خدمت آپ کرتے ہیں, جی تو یہ خدمت کا کیسے لگتا ہے, اس کے پیچھے کیا آپ کے ذہن میں کیا بات ہے؟ دیکھیں جی, اس میں بتاؤں گا کہ میری پرورش بیسیکلی سعودی عربیہ میں ہوئی ہے. آنکھ کھولی ہے تو مکہ مدینہ دیکھا ہے. پرورش ماں باپ نے بڑی مختلف کی ہے, اور جو ہے ہر چیز بڑی سوچ ہی ڈفرینٹ ہے. تو اسی ڈفرینٹ سوچ سے جب پاکستان میں آئے, ایجوکیشن پوری کی, پاکستان آئے, تو وہی سوچ لے کے آگے چلا کہ اب عوام کی خدمت کیسے کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کیونکہ سوشل میڈیا ہے تو میں اس میں اپنی کورسز کی مارکیٹنگ نہیں وائرل کرنا چاہتا. یہاں میں فیس بتانا چاہ رہا ہوں, لیکن اتنی کی مناسب فیس ہے کہ اگر کوئی ہمارے بارے میں, برینز کے بارے میں جانتا ہے کہ 3-4 ماہ میں ہم ایک مناسب سے پیسے لے لیں, یا چلے میں ایسے ہی کہہ دیتا ہوں 5-6 ہزار روپیہ لے لیں فار ہول 4 months, تو میں سمجھتا ہوں آج کے اس مہنگے دور میں 1000-1200-1500 مہینہ پڑے, دس از نتھنگ سر. تو یہ ایک عزم تھا, سوچ تھی. آج ماشاءاللہ برینز ایک لیول پہ پہنچا, ایک نام بن گیا. تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہمارے ممبرز نے, جو ہمارے گروپ کے ممبرز ہیں اور ہماری باڈیز ہیں, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ آج ہم اپنے نام کا فائدہ اٹھانا شروع کریں. جیسے عموماً لوگ جب ان کا نام بن جاتا ہے تو وہ اپنے نام کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر فیسوں کو چارج کرتے ہیں. ہم نے آج بھی مناسب فیسیں رکھی ہوئی. تو یہ ایک عزم تھا خدمت کا, اللہ میں توفیق دے ہم اور پورا کرواتا رہیں. آل پاکستان ٹیکنیکل ایسوسیشن اینڈ ہنر ورک کے آپ صدر بھی ہیں. جی. جو کورونا پینڈیمک ہے, اور جو کورونا نے سب سے زیادہ میرے خیال سے جس چیز کو جو ہے نا وہ ٹارگیٹ کیا ہے وہ ایجوکیشن ہے, اسٹوڈنٹس ہے اور ٹیچرز ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان جو ہے یا پاکستان کی جو پالیسیز ہیں یا گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے, آر یو سیٹسفائیڈ ود دیم, وٹ وڈ یو سے اباؤٹ دس؟ دیکھیں جی, میں تو یہ کہوں گا کہ میں اعتراف کرتا ہوں اس چیز کا, خود بھی کہتا ہوں ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے, اور لیکن جو باتیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی افسوس کے ساتھ. ایک پڑھے لکھی طبقے نے, پڑھے لکھی عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے. سلمان صاحب, میں یہ بتاتا ہوں, جب لالچ چوک میں آ کر ان کا وہ دھرنا آیا تھا تو میرے گھر کے تمام ممبرز, میری بیوی, میرے بچے, میری بہنیں, میری امی, 70 سال کی ماں بھی میری چلی گئی تھی کہ نہیں جی ہم نے جانا ہے. تو ان کی کال پہ نہیں کہ آئے, پڑھا لکھا طبقہ ان کو ووٹ دیا. انہوں نے کہا جی گورنر ہاؤس کو ہم چینج کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور ہم ایجوکیشن کو لے کے آئیں گے. تو ایجوکیشن کے نام پہ جو ووٹ لیے ہم اس کو اس کے برعکس پاتے ہیں ٹوٹلی, کہ ایجوکیشن کو کچھ بھی نہیں کیا گیا. ہاں پیڈیمک آیا, پوری دنیا میں آیا, ہم مانتے ہیں آیا, لیکن SOP سب سے زیادہ جو تھے وہ کس نے فالو کیے؟
میں آپ کو گواہی دیتا ہوں اس چیز کی, گارنٹی دیتا ہوں کہ سب سے اچھے SOPs تعلیمی اداروں میں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو بہرحال سمجھدار بچے آتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس نظریے سے آتے ہیں اور سوچ رکھتے ہیں کہ آپ بچوں کو بتاتے ہیں کہ میں تمہارا روحانی باپ ہوں, کیونکہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مجھے روحانی باپ بنایا گیا ہے, اور آپ بچوں کو بتائیں, بچے آپ کی مانتے ہیں, اور جب آپ کی مانتے ہیں تو آپ جو چاہیں آپ ان سے کروا لیں. تو SOP پہ عمل درآمد کرانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں جس طرح انٹرولز میں کھولے گیا ان دنوں میں, اس درمیان میں جو مہینے کا ہمیں ٹائم ملتا بھی رہا اگر, تو سو کالڈ ٹائم جس میں ہم نے کوششیں کی کہ دوبارہ سے ریبلڈ کریں, تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ سب سے اچھے SOPs ہوئے. اس سے پہلے پورا 8 مہینے 9 مہینے تقریباً رگڑا لگا تعلیمی اداروں کو, جبکہ ہمیں وے دینا چاہیے تھا, نہ کہ ہمارا وے رکنا چاہیے تھا. دیکھیں یہ لوگ آئے ہیں ہمارے ووٹوں سے, اور سیلریز مل رہی ہیں ہمارے ٹیکسز سے, ہمارے معاملات سے, اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں وے دینے کے لیے, نہ کہ ہمارا وے روکنے کے لیے. ہمیں سلوشن انہوں نے دینا ہے. تو یہ سلوشن نہیں ہے کہ جیسے ایک محسوس ہو کہ تمام منسٹر جو ہیں وہ ایروگنٹ ہیں اور وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں. جب ووٹ لینے تھے تو سنتے تھے. میں نے اپنے ریمپ کے اوپر اپنے جو ہے وہ جو ہے یہ ان کو میں نے ان کا وہ کروایا تھا جی, ان کا جلسہ وہاں پر ہوا تھا, ان کی تقریر ہوئی تھی, حماد اظہر صاحب کی ہوئی تھی. چلے میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, آج حماد اظہر صاحب کو ملنا ناممکن ہے. اس وقت جس طرح تھے حالات سب جانتے ہیں, جس طرح ریکویسٹ ہو رہی تھی کہ جی ہمیں الاؤ کریں, اور پوری گلی ہم نے انوائٹ کی تھی, اور اپنے ریمپ کے اوپر گھر کے گراج کے اندر ہم نے ان کا وہ کروایا تھا. آج ہمیں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ایجوکیشن تباہ ہو گئی ہے, اس میں سوچنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کہا جاتا تھا فرنٹ لائن ورکرز ہیں جی, ان کو لگائیں, ضرور لگائیں, لیکن یہ دیکھیں کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جن قوموں میں جاہلیت آ جاتی ہے. آج ہمارے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے تک واپس پڑھائی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج وہ گلیوں میں چلے گئے ہیں. مائیں ہمیں کمپلینٹ کرتی ہیں کہ جی PUBG تو اتنی پاپولر ہوئی ہے ان دنوں میں, کوئی بیڑا غرق کر دیا, موبائلز کا مس یوز ہوا, بچے خراب ہو گئے, چھوٹے بچے تک ٹک ٹاک پہ لگ گئے. ٹھیک ہے جی, تو مطلب ایجوکیشن تو تباہی ہوگی نا. تو کہاں گورنر ہاؤس بنانا تھا جی, ہم نے ایجوکیشن اور یونیورسٹیاں بنانی تھیں, تو جو بنی ہوئی تھی وہی ختم ہو گئیں. ٹیچروں نے خودکشیاں کرنی شروع کر دیں. پچھلے پینڈیمک میں جو پہلی لہر آئی تھی کتنے ٹیچروں نے خودکشیاں کی ہیں, اور جو ہے ان کو ظاہر ہے اس کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں تھا, وہ ٹیچر تھے. اس میں کوئی ٹیچر کو ریلیف نہیں دیا گیا. تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ بلوں میں ریلیف نہیں ملا. ٹھیک ہے جی, کرایوں میں ریلیف نہیں ملا. بس یہ کہہ دیا جی, جیسے ایسے لگتا ہے جیسے کہ وارڈن نہیں ہوتے ٹریفک پولیس, تو جو کہہ دے رک جاؤ, اسٹاپ گو, اسٹاپ گو, اسٹاپ گو, یہی وہی لگا ہوا لگتا ہے. مطلب یہ اس لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہمارے رستوں کو روکنا شروع کر دیں. آپ کو منسٹر بنایا گیا ہے ہمیں رستہ دینے کے لیے, نہ کہ ہمارا رستہ روکنے کے لیے. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سیریس ایٹیٹیوڈ دیتے, اگر آپ پڑھائی کے ساتھ سیریس ہوتے اور آپ چاہتے کہ واقعی ہماری قومیں بنے, نہ کہ ہماری قوموں کے شعور کو سلا دیا جائے. دو باتیں ہیں نا جی, یہاں تو بنے ہیں شعور ان کا سلا دیں. کتنی چائلڈ لیبر ہو گئی ان دنوں میں, آج وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایجوکیشن پہ آنے کے لیے تیار نہیں, دل ٹوٹ گیا ان کا, وہ ڈی ٹریک ہو گئے بچے. تو اب ہمیں رستہ دیں, اور کیا کریں کہ جناب سب سے پہلے اولین ترجیح میں حکومت سے بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب مہربانی ہاتھ جوڑتے ہیں ہم ان کے آگے کہ ہمارے ٹیچرز کو سب سے پہلے ویکسین دیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو ویکسین دیں, اپنے قوم کو بچائیں. اگر ہماری قوم جاہل ہو جائے گی اور ان پڑھ ہو جائے گی اور ڈی ٹریک ہو جائے گی تو اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہے. میں نے ان قوموں کو تباہ ہوتے ہی دیکھا ہے, اور مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے. اس لیے میں اپنے وزراء سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہمارے نوجوانوں کو بچائیں. یہ ہمارے قوم کا ایسٹ ہے, یہ ہمارا اثاثہ ہے, چاہے کوئی بھی تعلیم ہو, فنی تعلیم ہو, کوئی بھی تعلیم ہو, تو اس کے اندر یہ ہمارے ایسٹ ہے. یہ ہمارے قوم کے دیکھیں اتنا ٹیلنٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں ٹیکنیکل فیلڈ میں اتنے ٹیلنٹڈ بچے آتے ہیں کہ آپ کی سوچ نہیں ہے. آپ ان کو ایک قدم چلنا سکھائیں, 20 قدم خود بھاگتے ہیں. ہمارے ملک میں نوجوانوں کا بہت ٹیلنٹ ہے, ہمیں رستہ تو دیں. کرونا کر کے ہمیں مطلب گھروں میں تو نہ محصور کر دیں. گورنمنٹ اس لیے تو نہیں آتی کہ بس لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا تو لگا دیا, وہ آتی ہیں سلوشن دینے کے لیے. گیو اس دا سلوشن.
اس میں بہت سارے اب سوالات اٹھ جائیں گے سلمان صاحب کہ کیا ٹائم پہ ریمیڈی لی گئی, کیا ٹائم پہ ویکسین بلوائی گئی, کیا امپورٹ کی گئی, کیوں نہیں کی گئی. یہ سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں. صرف تعلیمی اداروں میں جب بھی میں جاتا ہوں تو میرا آخری کوشچن یہی ہوتا ہے کہ آپ نا اسٹوڈنٹس کو یا بچوں کو کیا نصیحت کریں گے, لیکن اب کیونکہ اس کنڈیشن میں یہ کہوں گا کہ آپ شفقت محمود صاحب کو اور مراد راز صاحب کو کیا کہیں گے. اچھا جی, میں اس میں یہ کہوں گا کہ اب پہلے اسٹوڈنٹس کو بھی ضرور میں اپنا میسیج دوں گا, اور وہ بیٹا ایک ہی میسیج ہے میرے بچوں میں. میں بلیو کرتا ہوں بیٹا کہ آپ لوگوں میں, میرے نوجوانوں میں ٹیلنٹ بے انتہا ہے, اس کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز آپ کو نصیحت کروں گا, وہ یہ کہ بیٹے اپنے ماں باپ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے بیٹا, ان کا احترام کرنا. ان کو سمجھ لو کہ وہ جو کہیں ان کو بس یس اور یس کے علاوہ, جیسے آپ اپنے استادوں کو یس سر کہتے ہیں, اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے یس سر کہیں. ان کی ہاں میں ہاں ملائیں, ان کی خدمت کریں, ان کی باتوں کو انکار نہ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استاد کو آپ کا روحانی باپ بنایا ہے, تو استاد کی ویسی عزت کرے جیسے آپ اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں, بہت بھاگ لگیں گے. آپ یقین کریں, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, آپ کو اپنا ذاتی تجربہ کے بتا رہا ہوں. استادوں کے احترام اور ماں باپ کا احترام پہلے, اور پھر استادوں کا احترام اتنا کریں جتنا آپ کو ہوتا ہے. اللہ آپ کو بہت بھاگ لگائے گا. چاہے کوئی بھی ایجوکیشن ہو, اپنے استاد کی بہت عزت کرنا. دوسری بات, مراد راز صاحب اور ہمارے شفقت محمود صاحب, آپ کے لیے میرا صرف ایک ریکویسٹ ہے, پیغام ہے جی, کہ باتیں تو بہت ہوئی تھیں. ہم پڑھے لکھے لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ دیے تھے ووٹ وغیرہ, اور پھر جو ہے آپ لوگ اقتدار میں آئے ہیں. ہمیں گلہ یہ ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی. کہنے کو ہے کہ جی بادشاہت نہیں ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ ہماری فیلنگز ایسی ہیں جیسے ایک بادشاہت ہے, کوئی سنتا نہیں ہے. جب ووٹ لینے تھے تو تب بڑی باتیں تھیں, اور اب کوئی چکر نہیں. حالانکہ میں نے آج تک کبھی کسی کو ووٹ نہیں دیا, میں نے آپ لوگوں کو ووٹ دیا, لیکن محسوس کر رہے ہیں کہ شاید یہ بہت بڑی ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ایجوکیشن تباہ ہو گئی ہے. پلیز ہمیں رستہ دیں, اس طرح مت کریں کہ ایک مذاق والی بات تو نہیں ہے نا کہ بچوں کے ایگزامینیشنس کو ہم آگے کیے جائیں اور کبھی پروموٹ کر دیں, اور پھر اب کہیں جی اب ایگزامس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. ہم کہیں جی 2 دن آئیں ہفتے میں, تو ٹھیک ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے اپنے حساب سے کیا, لیکن اسی طریقے سے تمام ایجوکیشن کے نظام کو پلیز چلنے دیں. ہمیں وے دیں, ہمارا وے روکے نہیں. آپ لوگوں کو لایا اس لیے گیا ہے کہ آپ ہمیں وے دیں, رستہ دیں, نہ کہ ہمارا رستہ روکیں. اور میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ پلیز جیسے آپ لوگ فرنٹ لائن ورکرز اور ڈاکٹرز وغیرہ, ان کو جو ہے ویکسین لگ رہی ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کی, حکومت کی اور خان صاحب کی تو ترجیح ہونی چاہیے تھی کہ سب سے پہلے ہماری قوم کا اثاثہ جو کہ استاد ہیں ان کو بچائیں, اور اس کے بعد ان کی فوج جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بچائیں, اور پھر آپ سمجھ لیں آپ نے قوم بچا لی. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میرے سوال میں جواب موجود ہے, اور دنیا سننے والی ہے, خود ہی سمجھ جائے گی کہ کیا اس میں معاملات ہیں. بہرحال پلیز ہمیں رستہ دیں, ہمارا رستہ مزید مت روکیں. شکریہ.